الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد وما فيه عالمیت مؤثرة ای کل اسم غیر منصرف تكون فيه عالمیہ۔ سبق نمبر 75 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اسباب منع صرف کے جو سبب ہیں وہ 9 سبب بیان کرنے کے بعد ان تکملہ اور تتمہ کے طور پر یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چند چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ چند چیزیں کیا ہیں؟ 2 ضابطے ہیں جن کو بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اب 2 ضابطوں میں سے تو بطور تکمیلہ اور تتمہ کے 2 ضابطے بیان ہو رہے ہیں۔ ایک ضابطہ تو یہاں سے بیان ہو رہا ہے اور ایک دوسرا آگے وہ جمیع الباب سے جا کے بیان ہوگا۔ تو ایک ضابطہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں کہ اسباب منع صرف کے کل 9 اسباب تھے، ان میں سے اب کون سے سبب ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ عالمیت کا جوڑ کس طرح بیٹھتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو جمع منتہی الجموع، سنیے جی، جمع منتہی الجموع اور تانیث بالالف الممدودہ یا بالالف المقصورہ، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اپنے گھر سے ہی پورے ہوتے ہیں اور پاورفل ہوتے ہیں، اور ایک سبب کا مقام 2 سببوں کے ہوتا ہے، یہ تفصیل ہم پیچھے بیان کر کے آ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ عالمیت جمع تو ہو سکتی ہے لیکن عالمیت مؤثر فی معنی صرف نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سبب بن کر آ گئی یا شرط بن کر آ گئی، ایسے نہیں ہے، بس آ سکتی ہے ان کے ساتھ۔ تو عالمیت کے بغیر ہی یہ دونوں غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یہ تینوں کہہ دیں، بلکہ الف ممدودہ، الف مقصورہ کو الگ شمار کر لیں اور جمع منتہی الجموع تینوں، ان کو عالمیت نہ بھی ان کے ساتھ ہو تو غیر منصرف پھر بھی یہ بن سکتے ہیں، آ سکتی ہے ان کے ساتھ، بہرحال امکانی درجہ ہے۔ آگے ایک ایسا سبب جس کے ساتھ عالمیت نہیں آ سکتی، وصف میں چونکہ پوری پوشیدگی ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ عالمیت کیسے آ سکتی ہے؟ عالمیت میں تو ابہام کے مقابلے میں بالکل وضاحت اور انکشاف والی صفت ہوتی ہے، تعیین والی صفت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آگے جمع منتہی الجموع، تو جمع منتہی الجموع اور وصف کو جب ہم نکالتے ہیں اور یہ پیچھے اس کو، تو باقی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک پیچھے معرفہ بھی رہ جاتا ہے، تو معرفہ چونکہ خود عالمیت کی صورت میں آتا ہے تو غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، تو وہ خود غیر عالم ہوتا ہے۔ معرفہ 7 قسموں میں سے صرف عالم کے طور پر ہم لیتے ہیں، تو یہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ باقی 6 قسموں کو معرفہ کی کیوں نہیں لیتے یہاں پر ہم۔ باقی 6 رہ گئے، تو ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو 4 ایسے ہیں جن کے ساتھ عالمیت سبب بن کر بھی آتی ہے اور شرط بن کر بھی آتی ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ وہ 4 جن کے ساتھ سبب اور شرط دونوں بن کر آتا ہے، اس میں ایک تو تانیث لفظی معنوی، دونوں کو لے لیں، عجمہ لے لیں، ترکیب لے لیں، الف نون زائدتان لے لیں تو الف نون زائدتان لے لیں۔ یہ 4 ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے یعنی تانیث لفظی معنوی اور عجمہ ترکیب اور الف نون زائدتان، ان کے ساتھ عالمیت سبب بن کر بھی آتی ہے اور شرط بن کر بھی آتی ہے۔ باقی 2 ایسے ہیں جن کے ساتھ صرف سبب بن کر آتی ہے، شرط بن کر نہیں آتی، اور وہ 2 ہیں عدل اور وزن فعل۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ 4 صورتیں بن گئیں۔ بعض وہ ہیں کہ ان کو عالمیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ لے لیں کہ جمع منتہی الجموع اور الف ممدودہ الف مقصورہ۔ بعض وہ ہیں جن کے ساتھ عالمیت جمع نہیں ہو سکتی، جیسے وصف۔ بعض وہ ہیں جن کے ساتھ شرط اور سبب دونوں بن کر آتی ہے، جیسے وہ 4 ابھی آپ نے پڑھ لیے، الف تانیث لفظی، تانیث معنوی، دونوں کو ایک کر دیں، اور عجمہ ترکیب اور الف نون زائدتان۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف سبب بن کر آتی ہے، شرط بن کر نہیں آتی۔ 4 کے ساتھ تو شرط بھی بن کے آتی ہے نا۔ وہ 2 جن کے ساتھ صرف سبب بن کر آتی ہے، وہ آخر میں ہم نے پڑھے عدل اور وزن فعل۔ یہ ہو گیا اس کا بحث کا پورا خلاصہ۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسے ہو کہ آپ کسی اسم سے عالمیت کو ختم کر کے اس کو معرفت سے نکارت کی طرف لے کے چلیں تو کیا پوزیشن ہوگی؟ کہتے ہیں کہ جس میں عالمیت شرط ہے، سبب بھی ہے، اور جس میں صرف سبب ہے، دونوں غیر منصرف ہو جائیں گے، غیر منصرف سے منصرف ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس میں عالمیت شرط بھی ہے، سبب بھی ہے، اگر وہاں عالمیت ختم ہوئی تو ایک سبب بھی ختم ہو جائے گا، اور شرط بھی ختم ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے دوسرا سبب بھی ناکارہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، سبب ہوگا لیکن ناکارہ ہو جائے گا۔ اچھا، وہ ایک ناکارہ سبب اس کو غیر منصرف نہیں بنا سکے گا، اور جو ہے اس کو اسی طرح جو ہے جہاں عدم صرف سبب ہے، اعلیٰ شرط نہیں ہے، تو وہاں ایک سبب ختم ہو جائے گا، تو ایک سبب کے ساتھ تو غیر منصرف نہیں رہ سکتا وہ۔ ٹھیک ہو گیا۔
اب اس کے بعد دوسری بات یہ سمجھیں کہ کوئی اسم اس کو اگر آپ معرفت سے نکرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ عالم شخصی ہے، اس کو بول کر آپ اس سے کوئی جماعت مسمات میں سے ایک فرد غیر معین لے لیں تو وہ نکرہ بن جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی یہ کہے ہادہ زیدن، یہ زیدن تو معرفہ ہے نا شخصی، اور رأیت زیدن آخر، میں نے دیکھا ایک دوسرے زید کو، ایک دوسرا زید کون ہے؟ نکرہ ہے جی، یہ دیکھیں ہمیں زید نکرہ بن گیا ہے، یعنی زیدوں میں سے کوئی ایک زید ہے تو یہ نکرہ بن گیا ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اب چونکہ یہ نکرہ اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو صفت ہے وہ نکرہ آئی ہے نا آخر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عالم شخصی بول کر آپ اس کا جو ہے مسمى مراد نہ لیں بلکہ مسمى کا کوئی وصف مشہور مراد لے لیں۔ مثلا لکل فرعون موسیٰ، تو آپ یہاں پر فرعون اور موسیٰ یہ نام نہیں لے رہے عالم، بلکہ ان کی ایک صفت لازمہ کو لے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حق والے تھے اور فرعون جو ہے وہ باطل پرست تھا۔ ای لکل مبطل محق، ہر باطل پرست کے لیے ایک حق والا کوئی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو طریقے ہو گئے کہ عالمیت سے نکارت کی طرف لے جانے کے لیے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ ایک ضابطہ جو بیان ہوا ہے اس کے اوپر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جس میں عالمیت مؤثرہ ہوگی نکرہ بنانے سے وہ منصرف ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اس وجہ سے کوئی ایسا اسم ہو کہ جس میں وزن فعل اور عدل دونوں موجود ہوں تو ان دونوں کے ساتھ عالمیت بھی آ گئی ہو، تو وہاں جب ایسے اسم کو نکرہ بنائیں گے تو عالمیت تو زائل ہو جائے گی، پیچھے دو سبب تو پھر بھی رہیں گے، عدل اور وزن فعل، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں وہ منصرف ہو جائیں گے؟ وہ تو غیر منصرف رہیں گے۔ تو یہ ہم آپ کا یہ ضابطہ مانتے نہیں۔ تو جواب دیا بھائی ایسا کوئی مثال بھی تو دکھائے نا، فرضی باتیں ہوائی باتیں نہ کریں، ایسی کوئی مثال آپ کے پاس ہے نہیں ہے کوئی مثال کہ جس میں عدل اور وزن فعل اکٹھے ہوں اور اس میں عالمیت ساتھ ہو اور عالمیت ختم کریں اور پھر بھی وہ غیر منصرف رہے؟ تو تتبع اور استقراء کر کے کوئی بتائے نا، ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے تتبع اور استقراء کیا ہے تو ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ عدل کے اپنے خاص مخصوص اوزان ہیں عربوں کے ہاں جو پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسا وزن نہیں ہے کہ جس جو وہاں پر جو ہے جس کے ساتھ عدل کو ہم جمع کر جو ہے عدل کے ساتھ جو ہے وزن فعل کو ہم جمع کر سکتے ہوں۔ وزن فعل اپنے کچھ خاص مخصوص وزن ہے، آپ نے پیچھے پڑھے ہیں نا 6 وزن اس کے فعل کے، اور اس میں سے 2 وزن تو مشترک ہیں اسم اور فعل میں، لیکن 4 وزن فعل کے ساتھ خاص ہیں جن کو ہم یہاں پر لیتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا فعیلا، فعللا، اور اس فعللا اور یعنی ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول اور رباعی مجرد کی ماضی مجہول اور ثلاثی مزید معلوم اور ثلاثی مزید مجہول اور رباعی مزید معلوم اور رباعی مزید مجہول، یہ 4 آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا۔ تو ان میں سے یعنی آپ اگر دیکھیں تو 4 اوزان ایسے ہیں کہ جو صرف فعل کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، اور باقی رہ گیا عدل۔ عدل کے اپنے 6 اوزان ہیں مخصوص، مثلا فعل، فعل امس، فعال سحر، فعالی قطامی، فعل جمع اخر، فعال ثلاث، مفعل مثلث، یہ اس کے اپنے 6 مخصوص اوزان ہیں۔ تو کیسے آپ ان دونوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں جب ان کے اوزان ہی اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ ہیں؟ تو آپ نے ایک فرضی بات کی ہے، فرضی بات نہیں کیا کرتے، حقیقی زمینی حقائق کو دیکھ کر بات کیا کرتے ہیں۔ اچھا ای کلو اسم غیر منصرف ہے، یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب سلسلہ اور اس عبارت کو جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے اس حوالے سے کہ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، بلکہ چند اغراض بتانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ علماء اصول کے نزدیک من اور ما یہ عموم خصوص دونوں کا احتمال رکھتے ہیں، تو اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ ابہام تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فرمایا وما فیہ عالمیۃ مؤثرۃ، کہ ما سے مراد یہاں پر عموم ہے، خصوص نہیں ہے۔ دوسری غرض یہاں پر یہ ہے کہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ماتن کا قول ہے وما فیہ عالمیۃ مؤثرۃ، یہ قضیہ محملہ ہے، وما فیہ عالمیۃ مؤثرۃ قضیہ محملہ ہے۔ محملہ منطقیوں کے ہاں جزئیہ کی قوت میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ بنے گا بعض الاسماء غیر المنصرفۃ اذا نکر صرفا، بعض اسماء غیر منصرفہ کو جب نکرہ بنایا جائے تو منصرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل فاسد سی بات ہو گئی ہے۔ بعض کا کیا مطلب ہو گیا؟ بعض کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ تو انصراف، اگر کوئی منصرف کو اگر آپ نکرہ بنائیں گے عالمیت سے نکارت کی طرف لائیں گے تو بعض تو نہیں، وہ کل کا کل جو ہے اس پر انصراف کا حکم لگتا ہے، منصرف ہونے کا حکم لگتا ہے۔ بعض کا کیا مطلب ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے ای کلو اسم
کہہ کر یہاں سے جواب دیا ہے کہ مناطقہ کے ہاں جو محملہ کو جزیہ کے حکم میں قرار دینا ہوتا ہے وہ تو محاورات اور مجالس کے اندر اس اعتبار سے ہوتا ہے، علوم کے اعتبار سے نہیں۔ علوم کے اعتبار سے تو محملہ جو مذکور ہوتا ہے وہ کلیہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہاں کیونکہ اس وجہ سے کہ علوم کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ کلی ہوتے ہیں، کلی قواعد ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر کلی کے اعتبار سے لیں گے کہ ہر وہ کہ جس میں سے عالمیت ختم کر کے اس کو آپ معرفت سے نکارت کی طرف لے کے جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ کیا بن جائے گا، منصرف بن جائے گا۔ استثناء مما بقیہ، یہاں سے بھی سوال کا جواب ہے کہ ماتن کی عبارت ہے مستثنیٰ منہ ایک ہے اور مستثنیٰ دو بن رہے ہیں، وہ بھی بغیر عطف کی۔ عطف کے ساتھ ہوتے تو پھر بھی گزارا چل سکتا تھا کہ چلیں جی عطف کے ساتھ دونوں کو ملا کے جو ہے ہم پیچھے ان کو ایک مستثنیٰ منہ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور یہ بھی گویا ایک مستثنیٰ بن جائیں گے عطف کے ساتھ، لیکن یہاں عطف بھی نہیں ہے اور عطف کے بغیر دو مستثنیٰ ہیں اور پیچھے مستثنیٰ منہ ایک ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا۔ اور اگر آپ عطف کے بغیر جب بنا رہے ہیں تو پھر اس میں غلطی یہ ہو رہی ہے کہ پہلا والا مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کو جو ہے اگر آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ مستثنیٰ ثانی جو ہوگا نا اس کے اور مستثنیٰ منہ کے درمیان میں مستثنیٰ اول جو ہے وہ فاصلہ بن کے آ رہا ہے، حالانکہ مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں فاصلہ بن کے پہلا والا مستثنیٰ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عطف کے ساتھ ہوتا تو پھر گزارا چلتا، لیکن یہاں عطف نہیں ہے، تو جواب یہاں پر یہ دیا کہ یہاں مستثنیٰ منہ دو ہیں، مستثنیٰ منہ کتنے ہیں؟ دو ہیں، تو آپ نے تو ایک بنایا تھا، تو جب دو ہیں تو مستثنیٰ بھی دو ہو گئے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو مطلق ہے جس سے مستثنیٰ اول کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اور اس کی عبارت یوں بنے گی ان العالمیۃ لا تجامع مؤثرۃ مع سبب من الاسباب الا ما هي شرط فيه۔ دوسرا مستثنیٰ منہ مقید بنے گا، پہلا مطلق ہے دوسرا مقید بنے گا، جو مستثنیٰ منہ اول کے باقی ماندہ افراد ہوں گے وہ اس میں آ جائیں گے، مثلا تقدیری عبارت یہ ہوں گی ان العالمیۃ لا تجامع غیر ما هي شرط فيه الا العدل ووزن الفعل، یعنی جن اسباب میں عالمیت مشروط ہے ان کے سوا ما سوا کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جیسے عدل اور وزن فعل، عدل اور وزن فعل۔ اچھا اسی طرح پھر اچھا اس جواب پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ اختصار کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ اتنی لمبی بات نہ کرتے، بس سیدھا مختصر عبارت لے آتے اور یوں کہتے لا تجامع مؤثرۃ الا ما هي شرط فيه والعدل ووزن الفعل، اس طرح کہہ دیتے تو اس میں اختصار بھی ہو جاتا، اتنی لمبی آپ نے لگا دی۔ تو جواب دیا کہ بھائی ماتن نے ترک عطف ایک نقطہ کی طرف اشارہ کی ہے عطف کو چھوڑ کر، تو کیونکہ عدل اور وزن فعل کے ما سوا عالمیت مؤثر ہے مستقل سبب بن کر بھی، اور دوسرے سبب کے لیے بطور شرط بھی، جبکہ عدل اور وزن فعل میں جو ہے وہ عالمیت مؤثر ہے صرف سبب محض کے طور پر، یعنی عدل اور وزن فعل میں عالمیت صرف سبب بن کر آتی ہے، شرط بن کر نہیں آتی۔ ایلا یوجد، یہ کانا تامہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کانا تامہ ہے، کانا کی قسموں میں سے ایک قسم ہے تامہ، 3-4 اس کی قسمیں ہیں، ناقصہ بھی ہے، تامہ بھی ہے، افعال منصرفہ نے زمان اس کو بھی شمار کیا گیا ہوتا ہے، زائدہ بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر تامہ ہے۔ شیء من الامر الا امر بین مجموع هذین السببین وبین احدہما فقط، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے کہ لا یکونو کی ضمیر کا مرجع آپ کس کو بنائیں گے؟ 3 احتمال ہیں، تینوں ٹھیک نہیں بنتے۔ ایک احتمال تو یہ ہے اس کو آپ مطلق کی طرف، مطلق سبب کی طرف راجع کریں، دوسرا یہ ہے عدل و وزن فعل کی طرف کریں، تیسرا یہ ہے کہ دونوں میں سے عدل و وزن فعل میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کر لیں۔ تینوں احتمال ٹھیک نہیں بنتے، اس لیے نہیں بنتے کہ اگر اس کو آپ مطلق سبب کی طرف راجع کریں گے تو معنی ہوگا کہ پس نہیں موجود ہوگا کوئی سبب بھی ساتھ عالمیت کے مگر ان دونوں میں سے ایک، تو یہ بات تو بھی تو غلط ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا اور اگر راجع کریں اس کو عدل اور وزن فعل دونوں کی طرف تو ضمیر مرجع کی آپس میں موافقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ضمیر واحد کی ہے اور وہ دو ہیں، مرجع تثنیہ بنتا ہے، اور اگر اس کو آپ راجع کریں دونوں میں سے کسی ایک کی طرف تو استثناء الشیء من نفسہ اور استثناء الکل من الکل لازم آئے گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ لا یکونو جو منفی ہو رہا ہے وہ احدہما ہے، اور جب احدہما ہے
تو آگے وہ کون ہیں؟ عدل اور وزن فعل ہیں، انہی کو لایا جا رہا ہے مستثنیٰ منہ میں، انہی کو لایا جا رہا ہے مستثنیٰ میں، تو استثناء الشیء من نفسہ ہی اور استثناء الکل من الکل لازم آ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ ان تینوں میں کسی ایک احتمال کو بھی ہم نہیں لیتے، بھائی ہم تو مرجع کسی اور کو بناتے ہیں، ہم ضمیر کا مرجع یہاں پر وہ امر بناتے ہیں جو امر دائر ہوگا ان بین مجموع ہذین السببین و بین احدہما، جو ان دونوں کے درمیان یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں جو دائر ہوگا امر عام، اس کو ہم مراد لے لیتے ہیں، ان کے مجموعے پر بھی سچ آتا ہے۔ تو لہٰذا ان میں سے کسی ایک پر سچا آتا ہے، اور مستثنیٰ منہ یہاں پر عام ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے مستثنیٰ منہ جب عام ہو جائے گا، مستثنیٰ خاص ہو جائے گا، تو استثناء الخاص من العام یہ ٹھیک ہے، عام سے خاص کا استثناء یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں آئی قوم مگر زید آیا، تو قوم عام ہو گئی مستثنیٰ منہ، ٹھیک ہے، اور وہ تو یہ ٹھیک ہے۔ اس جواب پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ لفظی ہیر پھیر ہے سارا، بھائی اب بھی یہاں پر استثناء الکل من الکل لازم آ رہا ہے، اور وہ صحیح ہے کہ لا یکونو میں جو کچھ جس کی نفی ہو رہی ہے وہ احدہما ہے، کیونکہ نفی اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس کا پہلے اس بات تصور کے اندر موجود ہو، اور اس بات مع العالمیہ احدہما کا متصور ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا لا یکونو کی نفی بھی احدہما سے اسی کی ہوگی، تو مستثنیٰ منہ بھی وہی بنے گا اور مستثنیٰ بھی احدہما بنے گا، احدہما مستثنیٰ منہ بھی بن رہا ہے، احدہما وہی والا مستثنیٰ بھی بن رہا ہے، استثناء الکل من الکل پھر بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی مستثنیٰ منہ میں فقط تغایر لفظی بھی کافی ہوتا ہے، تغایر معنوی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے متعین ہو۔ مثلاً ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، زینب ہے، فاطمہ ہے، خالدہ ہے، راشدہ ہے، اور وہ کہتا ہے نسائی طوالق، میری بیویاں طلاق، ساری کی ساری طلاق، دیکھیں طلاق سب کی طرف جا رہی ہے، لیکن الا زینب متصل کر کے کہتا ہے الا زینب و فاطمہ و خالدہ و راشدہ، تو کسی پر بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں استثناء الکل من الکل ہے، تو تغایر لفظی تو ہے نا، نسائی طوالق و الفاظ اور ہیں، اور آگے زینب فاطمہ کے الفاظ اور ہیں، تو تغایر لفظی ہے، تو بس اس کا اعتبار کر کے ہم نے اس جملے کو ٹھیک کر لیا، اور استثناء الکل من الکل بے شک لازم آ رہا ہے لیکن تغایر لفظی ہے، تو اس کو ہم نے درست رکھا اور طلاق کسی کو نہیں ہوئی، اگرچہ تغایر معنوی یہاں پر نہیں ہے، تغایر معنوی یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ نسائی میں جو عورتیں مراد ہیں وہی 4 ہیں، اور وہ 4 جن کے نام دیے ہیں وہی ہیں جو نسائی میں ہیں، تو مثال پھر بھی ٹھیک ہوگی۔ وقد قیل علی قولہ وہما متضادان، سوال کا جواب ہے ماتن کے قول ہے وہما متضادان پر یہ ایک اعتراض ایک وارد ہوتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ عدل اور وزن فعل میں تضاد ہے، ایک مقام پر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کے اپنے اپنے اوزان ہیں، دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ عدل و وزن فعل دونوں ایک کلمے میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اسمت، اس کو سمت یسمتو اسمت ہونا چاہیے قاعدے کے لحاظ سے، لیکن اسمت پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اسمت تھا، اس سے معدول کر کے ہم نے اس کو اسمت بنایا، تو عدل آ گیا، عدل آ گیا، اور وزن فعل بھی ہے، تو لہٰذا فعل کا وزن ہے خاص، تو لہٰذا اس کو عدل اور وزن فعل جمع ہو گئے، اوپر سے عالمیت بھی بنا لیں اس کو کہ ایک جنگل کا نام ہے، تو جب اس کو نکرہ بنایا جائے گا تو عالمیت تو زائل ہو جائے گی، اور پھر بھی 2 سبب تو رہیں گے عدل اور وزن فعل، تو یہی تو ہماری بات تھی، غیر منصرف ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے تھے مثال ہی کوئی نہیں ملتی، جواب دے رہے ہیں کہ بھائی 2 جواب دیے ہیں، اس کے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ عدل کا وزن پایا جانا یقینی نہیں ہے، یہاں پر ممکن ہے کہ یہاں پر بات کچھ اور ہو، بات یہ ہو کہ جیسا یہ باب نصرہ سے آتا ہے سماتا یسمتو، ایسا ہی ضربہ سے بھی آتا ہو سماتا یسمتو، تو پھر اگرچہ مشہور نہ ہو، شہرت نہ ہو، لیکن شہرت کا نہ ہونا عدم شہرت عدم وجود کی دلیل تو نہیں ہوتی نا، یا انتفاعی وجود کی دلیل تو نہیں ہوتی عدم شہرت، تو کیا پتہ دونوں طرح لغت میں استعمال ہوتا ہو، اس لیے جو ہے ضمتین والے سے معدول ہو کر کے لانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم عدل کو یہاں پر نہیں مانتے، گویا یہ پیدائشی طور پر دونوں بابوں سے آتا ہوگا، نہ کہ معدول کے چکر میں پڑنا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عدل کے لیے صرف وجود اصل کافی نہیں ہے، بلکہ اصل سے اخراج کا اعتبار بھی ضروری ہوتا ہے، یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، یہاں اگرچہ بقول آپ کے اصل تو موجود ہے مگر اصل سے اس کے اخراج کے اعتبار موجود نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ ایسی کون سی دلیل ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے عصمت تھا اور اس سے عدل کر کے لائیں؟ دنیا کے کس نحوی نے یہ بات کی؟ مستند نحوی نے، تو اس لیے اصل سے اخراج کا اعتبار تب کیا جاتا ہے جب کلمہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہو اور اس میں فقط ایک سبب موجود ہو،
اور کوئی سبب نہ ہو تو مجبور ہو کر پھر ہم عدل کو کسی طرح بنانے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر عدل کا وہاں اعتبار کیا جاتا ہے تاکہ اس قاعدے کو بچایا جا سکے کہ جس میں ہم غیر منصرف پڑھتے ہیں دو سببوں کی وجہ سے، اور اس کو کسی سے معدول بنا لیتے ہیں اور اس دوسرے کو معدول عنہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں اس میں اگرچہ غیر منصرف استعمال ہوتا ہے مگر اس میں دو سبب موجود ہیں، ایک عالمیت ہے، دوسرا تانیث معنوی ہے۔ یہ دو سبب اس کو غیر منصرف بنا رہے ہیں۔ عدل کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ تو ایک عالمیت بنا لیں اس کو، ٹھیک ہے، نام ہے، تو دوسرا تانیث معنوی کہ جب اس طرح کی چیزوں کے نام، جگہوں کے نام ہوں تو اس کو تانیث معنوی یا اس درجے میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے تانیث سماعی ہوتا ہے لیکن تانیث معنوی کے درجے میں اس کو لے کے چلے گئے ہیں، تو تانیث ہو گئی اور عالمیت ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ عدل بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے یہاں پر؟ عدل اور وزن فعل بنانے کی، اس کلمے میں جمع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عالمیت اور تانیث لے لیں۔ تو یہ یہاں تک ہم ہو جائے۔